بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی احباب اچھے ہوں گے۔ میں محمد نسیم ندوی آج آپ لوگوں کی خدمت میں القراءۃ الراشدہ کا 10واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ سبق شروع ہوگا المنارۃ تتحدث۔ اس سے پہلے ایک سبق الحیات فی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سبق 9 قسطوں میں آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں، اور آج المنارۃ تتحدث یہ دوسرا سبق ہے اور 10ویں قسط ہے، یعنی کہ 10واں درس ہے جو آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ سبھی احباب کو ان دروس سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی اشکال، کوئی سوال، تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، یا آپ ہمارے پرسنل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ المنارۃ تتحدث، منارہ گفتگو کرتا ہے۔ المنارۃ یہ مبتدا ہے، تتحدث یہ ضمیر فاعل ہے جو منارے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے، پھر یہ المنارہ کی خبر بن جائے گا، فعل فاعل مل کر مبتدا کی خبر۔ المنارۃ تتحدث، منارہ گفتگو کرتا ہے۔ خرجت یوما من مدینۃ دہلی اروح نفسی من صخب الاسواق۔ خرجہ کے معنی نکلنا، اور یومن کے معنی دن، مدینتن کے معنی شہر۔ میں ایک دن دہلی شہر سے نکلا، میں ایک دن دہلی شہر سے نکلا، اروح نفسی، روح یروح ترویحاً کے معنی آرام پہنچانا۔ نفسی من صخب الاسواق، صخبن کے معنی شور و غل، اور سوقن جمع اسواق کے معنی بازار۔ میں ایک دن دہلی شہر سے نکلا تاکہ میں اپنے نفس کو بازار کے شور و غل سے آرام دوں۔ وعناء الاشغال، عناؤن کے معنی تھکان، اور شغل جمع اشغال کے معنی کام۔ میں ایک دن بازاروں کے شور و غل اور کام کی تکان سے سکون حاصل کرنے کے لیے نکلا۔ وذهبت الى منارۃ قطب الدین خارج دہلی، ذهب کے معنی گیا، الى منارۃ یہ زیر آ رہا ہے الى حرف جر کی وجہ سے، الى منارۃ قطب الدین خارج دہلی، میں منارہ قطب الدین کی طرف گیا جو دہلی سے باہر ہے۔ میں ایک دن بازاروں کے شور و غل اور کام کی تکان سے سکون حاصل کرنے کے لیے منارہ قطب الدین کی طرف گیا جو دہلی سے باہر ہے۔
ورأيت هذه المنارة الشامخة. الشامخ کے معنی بلند، المنارۃ الشامخۃ یہ جملہ موصوف صفت کا جملہ ہے. ورأيت هذه یہ اسم اشارہ ہے. ورأيت هذه المنارۃ الشامخۃ اور میں نے اس بلند و بالا مینارے کو دیکھا. فَإِذَا هِيَ آیَةٌ فِي الْهَندَسَةِ وَالْبِنَاءِ. اذا یہ فجائیہ ہے، اس کے معنی اچانک کے ہوتے ہیں. یہ جب جملے پر آتا ہے تو یہ اچانک کے معنی دیتا ہے، اور یہ اسم پر آتا ہے. اس کا ایک قاعدہ ہے، میں اشارتاً آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ جب اذا اسم پر آئے تو اس کے معنی اچانک کے ہوں گے، اور اس کو ہم اذا فجائیہ کہیں گے. فَإِذَا هِيَ آیَةٌ فِي الْهَندَسَةِ. ہندست کے معنی فن انجینئرنگ، بنا کے معنی تعمیر. میں نے اس بلند و بالا مینارے کو دیکھا جو انجینئرنگ اور تعمیر میں ایک نشانی ہے. مبنیۃ من الحجارۃ الصلبۃ الحمراء. مبنیۃ یہ اس میں مفعول ہے. بنا یبنی بنان کے معنی تعمیر کرنا، الصلبۃ کے معنی سخت، حمراء کے معنی لال. میں نے اس بلند و بالا مینارے کو دیکھا جو انجینئرنگ اور تعمیر میں ایک نشانی ہے، جو مضبوط سرخ پتھر سے بنی ہوئی ہے. تنطق بعظمۃ القدماء. نطق ینطق نطقاً باصلے کے ساتھ بولنا. قدیم جمع قدما کے معنی پرانے لوگ، عظمت کے معنی بڑائی. تنطق بعظمۃ القدماء جو اسلاف یا پرانے لوگوں کی شان کو بتا رہی ہے. وبینما انا ادور حول هذه المنارۃ بین قبور وقصور. وبینما جبکہ، انا ادور دار یدور دوراً و دورانا کے معنی گھومنا، چکر لگانا، حول کے معنی ارد گرد. ہادہ یہ اس میں اشارہ ہے. المنارتی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، بینہ مضاف ہے، قبورین و قصورین کے نیچے زیر آ رہا ہے بینہ مضاف ہونے کی وجہ سے. اس کے بعد مضاف الیہ ہے، اس لیے ان کو زیر دیا جائے گا. وبینما انا ادور حول هذه المنارۃ بین قبور وقصور. جبکہ میں اس مینارے کے درمیان چکر لگا رہا تھا جو قبروں اور محلات کے درمیان ہے. جبکہ میں اس مینارے کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا جو قبروں اور محلات کے درمیان ہے. قبر جمع قبور، قصر جمع قصور کے معنی محل. وَأُفَكِّرُ فِي ضُعْفِ الْإِنسَانِ وَقُوَّةِ الْبُنْيَانِ. فکرہ کے معنی غور و فکر کرنا، سوچنا. ضعف کے معنی کمزوری. اور میں انسان کی کمزوری اور تعمیر کی مضبوطی کے بارے میں سوچ رہا تھا. اذا صوت یرن فی اذنی. صوت کے معنی آواز. رن یرن رنینن کے معنی گونجنا. اذن کے معنی کان. اچانک میرے کان سے ایک آواز ٹکراتی ہے.
اچانک ایک آواز میرے کان میں ٹکراتی ہے، وَيَقُولُ، اور وہ کہتی ہے، یا وہ آواز یہ تھی، اَيُّهَا الرَّجُلُ، اے آدمی، اے جناب، اسمع، سن، وَالْتَفَتْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، التفت یلتفت التفاتن کے معنی مائل ہونا، متوجہ ہونا، فلم ارا، اس کی یا گر گئی ہے لم کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب لم آتا ہے تو آخر میں جو حرف علت ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے۔ والتفت فلم ارى احدا، اور میں متوجہ ہوا تو میں نے کسی کو نہیں پایا۔ وسرحت طرفی، سرح یسرح تصریحا کے معنی نگاہ ڈالنا، طرفن جمع اطراف کے معنی آنکھ۔ وسرحت طرفی، تو میں نے اپنی نگاہ دوڑائی، میں نے اپنی نگاہ چاروں طرف دوڑائی۔ فَإِذَا الْمَكَانُ هَادِئٌ، تو میں نے پایا کہ جگہ پرسکون ہے۔ لَيْسَ هُنَا، ہادئٌ کے معنی پرسکون، لَيْسَ هُنَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ، نہ وہاں کوئی پکارنے والا ہے اور نہ وہاں کوئی جواب دینے والا ہے۔ وَلَيْسَ هُنَا إِلَّا الْحِجَارَةُ الصَّمَّاءُ الْبَكْمَاءُ، الحجارۃ الصماء البکما کے معنی بے جان، بے زبان پتھر۔ وہاں بے جان اور بے زبان پتھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وَإِذَا صَوْتٌ يَتَرَدَّدُ، صوتن کے معنی آواز، اور اذا یہ فجائیہ ہے۔ تردد یتردد کے معنی بار بار آنا۔ اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ پھر ایک آواز ہے جو بار بار آ رہی ہے، ایھا الرجل، اے جناب، اے آدمی، اسمع، تم سنو۔ فاصغیت الی ھذا الصوت، اصغا الی صلے کے ساتھ کان لگانا، تو میں نے اپنے کان کو اس آواز کی طرف لگایا۔ وقد دنوت من المنارۃ، اور میں منارے سے قریب ہوا۔ دنا کے معنی قریب ہونا۔ فرأیت عجبا، تو میں عجیب و غریب چیز دیکھتا ہوں، میں نے عجیب و غریب چیز دیکھی۔ رأیت عجبا، میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اذ سمیت، اذ جب کے معنی میں ہیں، اذ سمیت المنارۃ تتکلم، جب میں نے منارے کو سنا گفتگو کرتے ہوئے، جب میں نے منارے کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ فقلت، میں نے اپنے آپ سے کہا، میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا، لم ارک الیوم حجارۃ تنطق ومنارۃ تتحدث، میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے کسی ایسے پتھر کو نہیں دیکھا جو بات کرتا ہو، اور نہ ہی کسی ایسے مینارے کو دیکھا جو گفتگو کرتا ہو۔ میں نے کسی پتھر کو یا کسی مینارے کو آج کی طرح گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہاں حجارتن اور منارتن، یہ دونوں یہ سمجھنے کی بات ہے، موصوف ہے، اور تنطقو اور تتحدثو یہ جو حجارتن اور منارتن کے بعد آ رہے ہیں یہ اس کی صفت بن رہے ہیں۔ یہ قاعدہ سمجھنے کی بات ہے کہ نکرہ کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ نکرہ کی صفت میں ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر آپ الحجارتو یا المنارتو پڑھتے پھر قاعدہ اس وقت ان کے بعد آپ کو التی لانا ہوتا، لیکن یہ نکرہ ہے اس لیے اس کی صفت بھی آپ بغیر الذی اور بغیر التی کے لائیں گے، نہیں تو جو قاعدہ آپ نے پڑھا ہے
4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے وہ قاعدہ یہاں پر باطل ہو جائے گا۔ تو لم ارک الیوم حجارۃ تنطق، یہ نکرہ کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ نکرہ کی صفت میں ہوتا ہے، یہ چیز میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کے یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد اگلا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔